آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ کتاب کے بنیادی خیال کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ کتاب ہے پروفیسر جیمز کارس کی فائنائٹ اینڈ انفینٹ گیمز، یعنی محدود اور لامحدود کھیل۔ اس میں ایک ایسا زبردست آئیڈیا ہے جو زندگی کو دیکھنے کا ہمارا نظریہ بدل سکتا ہے۔ تو چلیں سیدھا اس کے مرکزی خیال پر آتے ہیں۔ جیمز کارس کہتے ہیں کہ ایک محدود کھیل جیتنے کے لیے کھیلا جاتا ہے اور ایک لامحدود کھیل صرف اس لیے کہ کھیل چلتا رہے۔ بس یہی وہ ایک فرق ہے جس سے ہم آگے ہر چیز کو سمجھیں گے۔ مطلب ہماری زندگی کی ساری سرگرمیاں، رشتے، کام، سب کچھ یا تو جیتنے کی دوڑ ہے یا پھر سفر کو جاری رکھنے کی ایک کوشش۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ اتنا گہرا فلسفہ اس کا خیال آیا کہاں سے؟ اور جواب بڑا دلچسپ ہے۔ پروفیسر کارس کو یہ سب کچھ اپنے ہی بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھ کر سمجھ آیا۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ جب بھی ان کے بچے کوئی ایسا کھیل کھیلتے جس کے اصول پکے تھے، جیسے کہ چلو دیکھتے ہیں کون سب سے اونچا ٹاور بناتا ہے، تو کھیل کے آخر میں کوئی نہ کوئی اداس ضرور ہوتا تھا۔ کوئی جیتتا تھا، کوئی ہارتا تھا۔ لیکن جب وہی بچے خیالی کھیل کھیلتے تھے، مطلب اپنی مرضی کی کہانیاں بناتے، اصول خود ہی بدلتے رہتے، تو وہ گھنٹوں خوشی خوشی کھیلتے رہتے تھے۔ کھیل کبھی ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ بس یہی چھوٹا سا فرق انہیں ایک بہت بڑے نقطے تک لے گیا۔ اور وہ نقطہ اس سوال کی شکل میں سامنے آیا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ کھیل جیتنے کے لیے بنے ہی نہ ہوں؟ کیا ہو اگر ان کا مقصد صرف چلتے رہنا ہو؟ یہی وہ سوال ہے جس پر کارس کا پورا فلسفہ کھڑا ہے، اور اسی سے انہوں نے انسانی زندگی کے ہر پہلو کو دو حصوں میں بانٹ دیا۔ ٹھیک ہے، تو اب ان دونوں قسم کے کھیلوں میں جو بنیادی فرق ہیں ان کو ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیں، یہاں دو بالکل الگ الگ دنیایں ہیں۔ ایک طرف ہے محدود کھیل، اس کا مقصد صاف ہے، جیتنا۔ کھلاڑی بھی معلوم ہوتے ہیں، حدیں بھی طے ہوتی ہیں اور اصول بھی واضح ہوتے ہیں تاکہ کھیل ختم ہو سکے۔ دوسری طرف ہے لامحدود کھیل، اس کا مقصد جیتنا نہیں بلکہ کھیل کو جاری رکھنا ہے۔ اس میں پرانے کھلاڑی بھی ہوتے ہیں، نئے بھی آ سکتے ہیں، اور اصول اس لیے بدلے جاتے ہیں تاکہ کھیل کبھی رکے نہ۔ اس کو سمجھنے کا ایک اور آسان طریقہ ہے۔ محدود کھلاڑی یعنی فائنائٹ پلیئرز ہمیشہ حدود کے اندر کھیلتے ہیں، لیکن لامحدود کھلاڑی یعنی انفینٹ پلیئرز حدود کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ مطلب ایک اصولوں کو مان کر کھیلتا ہے اور دوسرا اصولوں کو ہی کھیل کا حصہ بنا لیتا ہے، انہیں موڑتا ہے، بدلتا ہے تاکہ کھیل آگے بڑھتا رہے۔ چلیں اب اسی آئیڈیا کو انسانی تجربے کے ایک بہت گہرے پہلو یعنی مذہب اور عقیدے پر لاگو کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا نظر آتا ہے۔ کارس کا کہنا ہے کہ عقیدہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کی سوچ رک جاتی ہے۔ مطلب جب آپ کسی ایک سچائی کو حتمی مان لیتے ہیں تو آپ ایک محدود کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اب مقصد صرف اس سچائی کو منوانا اور اس کا دفاع کرنا ہے۔ سوالات ختم، تلاش ختم، کھیل ختم۔ اس کے بالکل الٹ صوفیہ ایک لامحدود کھیل کھیلتے تھے۔ ان کا مقصد خدا کی کوئی ایک تعریف مقرر کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ تو اپنی لا علمی اور اس کائنات کے اسرار کو اور گہرائی سے محسوس کرنا چاہتے تھے۔ ان کے لیے یہ ایک نہ ختم ہونے والا سفر تھا۔ اور یہ بات اس خیال کو بہترین طریقے سے بیان کرتی ہے کہ خدا کے بارے میں آپ جو بھی کہیں گے وہ غلط ہی ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ لامحدود کھلاڑی کے لیے ہر حتمی جواب ایک حد ہے، ایک باؤنڈری ہے، اور اس کا مقصد تو نامعلوم کے افق یعنی ہورائزن کے ساتھ کھیلنا ہے، اسے کسی دائرے میں قید کرنا نہیں۔ یہ آئیڈیا صرف مذہب یا عقیدے کا نہیں ہے، یہ اس بات پر بھی لاگو ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو ایک ہے حد یعنی باؤنڈری، یہ ایک طے شدہ لکیر ہے جو بتاتی ہے کہ کھیل کہاں ختم ہوگا، جیسے کوئی جاب ٹائٹل، ایک خاص مقدار میں دولت یا کوئی ایوارڈ۔ جب آپ یہ حاصل کر لیتے ہیں تو وہ والا کھیل ختم ہو جاتا ہے، آپ جیت گئے۔ اور دوسرا ہے افق یعنی ہورائزن، یہ وہ کنارہ ہے جس کی طرف آپ جتنا بڑھتے ہیں وہ اتنا ہی آگے بڑھتا جاتا ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ سفر کبھی ختم نہ ہو۔ لامحدود کھلاڑی افق کے ساتھ جیتے ہیں، ان کا مستقبل ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ یہ عمل بہت سادہ ہے، آپ افق کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، افق آپ کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے، اور اس طرح کھیل کا یہ سفر کبھی ختم ہی نہیں ہوتا۔ اسی لیے ایک لامحدود کھلاڑی کبھی ہار نہیں سکتا، کیونکہ اس کا مقصد منزل تک پہنچنا ہے ہی نہیں، مقصد تو بس سفر میں رہنا ہے۔
اور آخر میں ہم کارز کے کام کے سب سے حیران کن اور شاید سب سے اہم نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ کارز کہتے ہیں کہ ایک محدود کھلاڑی کی ایک سیاست ہوتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس ایک پکا نظریہ ہے، کچھ عقائد ہیں جن کا وہ دفاع کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ دوسرے بھی اسے مان لیں۔ اس کے لیے سیاست ایک جنگ ہے جسے جیتنا ہے۔ اس کے برعکس ایک لامحدود کھلاڑی سیاسی ہوتا ہے۔ وہ سیاست کو کوئی جیتنے والی چیز نہیں سمجھتا بلکہ ایک مستقل عمل سمجھتا ہے، مل جل کر رہنے کا ایک نہ ختم ہونے والا سفر۔ اس کے لیے اصول اس لیے ہوتے ہیں کہ معاشرے کا کھیل سب کے لیے چلتا رہے اور ضرورت پڑنے پر ان اصولوں کو بدلا بھی جا سکتا ہے۔ اور پھر کارز ایک آخری بہت گہرا سوال اٹھاتے ہیں، کیا ہو اگر اصل میں صرف ایک ہی لامحدود کھیل ہو؟ ذرا سوچئے، اگر دو لامحدود کھیل ہوتے تو ایک کی حد جہاں سے شروع ہوتی وہاں دوسرے کی ختم ہو جاتی، پھر تو وہ لامحدود نہ رہتے۔ تو پھر اس ایک ہی لامحدود کھیل کو ہمیشہ جاری کون رکھتا ہے؟ کارز کے مطابق اس کا جواب ہے اساطیر یعنی میتھ۔ یہ وہ عظیم کہانیاں ہیں جن کا کوئی ایک ختمی جواب نہیں، جنہیں جیتا نہیں جا سکتا۔ یہ کہانیاں ہم سے وضاحت مانگتی ہیں لیکن کوئی بھی وضاحت قبول نہیں کرتی، اور یہی چیز ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم ہمیشہ کھیلتے رہیں، سوال کرتے رہیں اور اپنی زندگی کے معنی خود تخلیق کرتے رہیں، ہمیشہ کے لیے۔